آج ہم بات کریں گے ایک خاص وظیفے کی جو کاروبار میں برکت اور خوشحالی لانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ صدیوں سے مسلمان تاجروں اور کاروباری لوگوں کے درمیان مشہور رہا ہے۔ یہ نہ صرف مالی مسائل کا حل فراہم کرتا ہے بلکہ دل میں اطمینان اور ذہن میں وضاحت بھی لاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں کاروبار کو ایک مقدس عمل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ کی امانت اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اس لیے جب ہم کاروبار میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ ایک مقدس عمل ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ واقعہ کی آیات پر مبنی ہے۔ سورہ واقعہ کو غربت سے نجات کا سورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ سورہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے مستقل پڑھنے سے نہ صرف مالی حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ رزق کے نئے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ استغفار کا ہے، دوسرا درود شریف کا اور تیسرا خاص دعا کا۔ یہ تینوں مراحل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل روحانی عمل بناتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ استغفار آپ کے گناہوں کو معاف کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ آسمان سے بارش بھیجتا ہے اور مال و اولاد میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہونے کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے کاروبار میں برکت لاتا ہے بلکہ آپ کے دل میں سکون اور اطمینان بھی پیدا کرتا ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں یہ خاص دعا 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رزق میں برکت اور آخرت کی نجات دونوں کے لیے ہے۔ اس دعا میں یہ خوبصورتی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ یہ وقت بہت مبارک ہوتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی بھی پاک وقت منتخب کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ جس طرح پانی مستقل گرنے سے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، اسی طرح مستقل دعا اور وظیفہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ کچھ اہم باتیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کا دل صاف اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حلال کمائی کی کوشش کریں اور کسی کا حق نہ دبائیں۔ تیسری بات یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا نہ بھولیں، کیونکہ صدقہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور آپ کے مال کو پاک کرتا ہے۔ یہ وظیفہ کم از کم 40 دن تک مسلسل پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اس وظیفے کی بدولت غیر معمولی معاشی ترقی اور رزق میں برکت حاصل کی ہے۔